إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العالمین نے اشیاء کو، چیزوں کو تخلیق بخشی. سب کو اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ خالق ہے اور سب مخلوق ہیں. اللہ نے انسانوں کو تخلیق بخشی، جنات کو تخلیق بخشی، یہاں تک کہ ہر چیز کو، دنوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو، ہر چیز کو تخلیق بخشنے والا وہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے درمیان تفاضل پیدا کرتا ہے. اپنی مخلوق کے درمیان بعض چیزوں کو اللہ رب العالمین بعض چیزوں پر فضیلت دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بنایا تو تمام کے تمام انسانوں کو برابر نہیں قرار دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو ایک ہی صف میں نہیں کھڑا کر دیا، سب کے سب ایکول، ایسا نہیں ہے.
اللہ رب العالمین کے ہاں جب اللہ نے انسانوں کو بنایا تو انسانوں میں ایک جماعت کو اللہ نے تمام کی تمام دوسرے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، وہ ہیں انبیاء علیہم السلام، انبیاء کی جماعت کو دوسرے انسانوں پر فضیلت۔ اسی طرح سے جب اللہ نے انبیاء بنائے تو انبیاء کو بھی اللہ نے برابر نہیں قرار دیا۔ تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے اور اس کے علاوہ 1,00,000 سے زائد جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء برابر نہیں ہیں، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تفاضل بنایا، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ کہا اللہ رب العالمین نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انبیاء بھی سب برابر نہیں ہیں، بعض انبیاء کو اللہ رب العالمین کی خلت، اللہ رب العالمین کی دوستی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ قرار دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تفاضل حسن کے اعتبار سے دوسروں پر الگ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اکرام کے اندر بھی تمام انبیاء برابر نہیں، اس کے اندر اوپر نیچے فضیلت کے اعتبار سے، اور 5 انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں بڑا قرار دیا گیا۔ سب سے بڑے نبی میرے اور آپ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، یہ انبیاء اکرام کے درمیان تفاضل۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن بنائے، تو یہ جو جمعہ کا جو دن ہے آج کا، اسے دوسرے دنوں پر فضیلت اللہ رب العالمین نے بخشی۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اچھا، تو 12 مہینے جب اللہ رب العالمین نے بنائے تو 12 مہینے برابر نہیں ہیں، 12 مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے راتیں بنائیں تو لیلۃ القدر کو دوسری راتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہہ کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ دوسری راتوں کے برابر نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کو دوسری راتوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عشرے بنائے، عشرے یعنی 10 ایک مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 10 دن کے جو عشرے بنائے، دنیا کے اندر جتنے دن اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان تمام کے تمام دنوں میں یہ جو ذی الحج کے 10 دن آنے والے ہیں، بالکل اب سے 3-4 دن کے اندر جو آنے والے ہیں، 3 دن کے اندر لگ بھگ، تو یہ جو عشرہ ہے یہ بہت اہمیت کا، بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے نصوص ایسے ہیں کہ جس سے اس کی فضیلت پر حتمی دلیل قائم ہوتی ہے، بالکل نصوص قطعیہ ہمیں ملیں گے کہ کس قدر اہمیت اور فضیلت والے یہ دن ہے، بہت اہمیت اور بہت فضیلت والے یہ دن۔ یہاں تک اگر کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ جو آنے والے دن ہیں، آج 27 ذوالقعدہ ہے، آج 27 ذوالقعدہ آج ہے، تو ابھی 2-3 دن کے اندر اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو پیر کے دن پہلی ذی الحج ہوگی، اگر 30 پورے دن مکمل ہوتے ہیں تو منگل کے دن پہلی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو بالکل یہ جو 2-3 دن کے دن اندر یہ ایام شروع ہونے والے ہیں، اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، رمضان المبارک سے بھی فضیلت والے دن ہیں۔ جی ہاں، اس پر دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں، رمضان المبارک سے زیادہ فضیلت والے دن یہ، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ ان راتوں سے زیادہ افضل، لیکن دن ڈے لائٹ جو ہے، دن کا جو معاملہ ہے، یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے۔ ایسے اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ رمضان المبارک کو تو ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے اندر یونیورسل ایکسیپٹنس حاصل ہے، کوئی مسلمان رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی فوقیت اور اس کی اہمیت کا قائل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رمضان المبارک کو ہر مسلمان چاہتے یا نہ چاہتے پر بھی امپورٹنس دیتا ہے، اہمیت اسے دیتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کو ایسی انڈینائبل امپورٹنس پوری دنیا کے اندر مل گئی ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، whereas these 10 days are also equally important ہیں، اتنے اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے، رمضان جیسی امپورٹنس نہیں ملتی ان 10 دنوں میں۔ مسئلہ یہ ہے، اور ہوتا یوں ہے اکثر یہ 10 دن آتے ہیں
ہم میں سے اکثر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ 10 دن شروع ہو چکے ہیں اور وہ 10 دن ختم ہو جاتے ہیں. 10 دن ختم, یہ ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم وہ اعمال صالحہ ہیں. اب میں دلائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی دلیل, اللہ رب العالمین نے جو سورہ فجر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اللہ رب العالمین نے کہا والفجر, قسم ہے فجر کے وقت کی, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم, یعنی 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. 10 راتوں سے مراد 10 دن کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے. ولیال عشر والشفع والوتر, اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی طاق کی اور جفت کی, آڈ اور ایون کی قسم. 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. اور یاد رکھیں, العظیم العظیم لا یقسم الا بعظیم. کیا مطلب؟ العظیم لا یقسم الا بعظیم, جو عظیم ہے, جو اعظم ہے, جو سب سے بڑا ہے, اگر وہ قسم کھائے گا تو یقیناً کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھائے گا. عظیم ہی کی قسم کھائے گا. اللہ رب العالمین عظیم ہے تو وہ کسی ان امپورٹنٹ چیز کی قسم تھوڑی کھائے گا. اب میں اور آپ بھی جب قسم کھاتے ہیں, گرچہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ثابت اور جائز نہیں ہے, لیکن آدمی جب قسم کھاتا ہے تو کس چیز کی قسم کھاتا ہے صاحب؟ گرچہ جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی اپنی اولاد کی قسم کھانا چاہتا ہے. اولاد کی قسم کھا کر یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے میری زندگی کی سب سے اہم ترین چیز کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کہا, میں نے ایسا نہیں کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ہم قسم کھاتے ہیں وہ بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو یقیناً وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کس کی قسم کھائی؟ والفجر ولیال عشر. اللہ نے کہا کہ 10 راتوں کی, اور مفسرین کا لگ بھگ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحجہ کی, یہ جو آنے والی 10 دن ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. پھر اللہ نے کہا والشفع والوتر, آڈ کی قسم اور ایون کی قسم, ایون اور آڈ کی, طاق اور جفت کی قسم. تو پھر اس کے اندر ابن عباس, قتادہ, اکرمہ اور ضحاک رحمہم اللہ کی تفسیر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آڈ سے مراد عرفہ کا دن ہے. عرفہ کے دن کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم کھائی کیونکہ 9 تاریخ کو رہتا عرفہ, تو وہ آڈ نمبر ہے. 9 از این آڈ نمبر. اس کے بعد 10 ایون نمبر ہے, ایون کی قسم, اور وہ ہے یوم النحر, عید کا دن, قربانی کا دن. اللہ رب العالمین نے اس کی بھی اس کے اندر قسم کھائی ہے. 3 آیتیں, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. ہاں 10 راتوں کی تو اللہ نے ان جنرل قسم کھائی, لیکن ان 10 راتوں کے اندر بھی, ان 10 دنوں کے اندر بھی 2 دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں, بقیہ 8 دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کون سے؟ ایک 9 تاریخ اور 10 تاریخ, 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج, یعنی عرفہ کا دن اور یوم النحر. یوم النحر یعنی عید کا دن, قربانی کا دن. اچھا, اتنے اہمیت کے حامل. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. کیا کہا؟ والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الموعود یوم القیامہ. یوم الموعود یوم القیامہ, یوم الموعود جس کا ذکر اس کے اندر ہے وہ یوم قیامہ ہے. وشاہد ومشہود, شاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر جس شاہد کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے وہ یوم جمعہ ہے. اور والمشہود, سورہ بروج کی اس آیت کے اندر مشہود کی جو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وہ کون سا دن؟ عرفہ کا دن ہے. اس کی بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح روایت, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اتنی اہم اور ضروری اور اتنے فوقیت اور فضیلت کے حامل یہ ایام, اور ہم اس کی بالکل اہمیت سے بالکل غافل. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا زبردست حدیث ہے. دیکھیے ابن حبان کی روایت, علامہ البانی اس حدیث کو بھی صحیح کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم ایام الدنیا الایام العشر. اعظم ایام الدنیا, دنیا کے سب سے عظیم ترین دن دوسرے کوئی دن ان دنوں کی مقابلہ نہیں کر سکتے عظمت کے اعتبار سے. دنیا کے سب سے اعظم ایام الدنیا. اور ابن بزار کی ایک روایت, اسے بھی صحیح کہا گیا, اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا, دنیا کے سب سے افضل دن, سب سے افضل ترین دن ہے یہ دنیا کے. سبحان اللہ, اتنے افضل ترین دن. اور یہ وہ کلمات ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو رمضان المبارک کے سلسلے میں استعمال نہیں کیے گئے ہیں. اتنے بڑے الفاظ ہیں,
رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بہت برکتوں والا، بہت بڑا فضیلت والا، لیکن رمضان المبارک کو تو اہمیت حاصل ہے ہمارے نگاہوں کے اندر، ان 10 دنوں کے کو کیوں وہ اہمیت نہیں مل پائی عام مسلمانوں کے اندر؟ ہمیں سمجھ سے باہر یہ بات. تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحے کو آدمی گن گن کر کاٹے. ایک ایک لمحہ اتنا بابرکت ہے، ایک ایک لمحہ اتنا، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا جائے. ایوری پاسنگ مومنٹ کو، ایوری پاسنگ آور کو، ایوری پاسنگ ڈے کو آدمی غنیمت جانے. ایک ایک لمحے کا اس کے اندر بھرپور فائدہ اٹھائے. ایک ایک لمحے کو عمل صالح سے ہم خالی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ رسک ہم نہیں لے سکتے. اتنی بڑی اپورچونٹی، اتنا بڑا گولڈن چانس، گولڈن اپورچونٹی اور ایسا آفر. ہمارا معاملہ ایسا ہے، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ آفرز بہت پسند ہم نا، اور آفر ہمیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. آفرز شاپنگ مالز کے باہر بھی 40% آف کا بورڈ رہا ہے بولے تو فوراً شاپنگ مالز کے باہر آپ دیکھیں گے کہ بھیڑ لگ جاتی ہے. وہ 40% آف، 50% آف، بائی 1 گیٹ 1 فری والا، بائی 1 گیٹ 2 فری، بائی 2 گیٹ 3 فری. اس طرح کے آفرز جو ہیں بہت ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں. اسی طرح سے اب آج کل آن لائن شاپنگ سائٹس وغیرہ بھی ہیں، اس کے اندر بھی سال کے اندر ایک 10-15 دن آتے ہیں. دیکھو وہ ان دنوں پر ہر چیز کو شاپنگ کرنے کی بڑی ہمیں، کیونکہ آفر کا یہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر کے دن ہوتے ہیں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کے ثواب کو، ان کے اجر کو دگنا تگنا کرنے کے لیے، اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ جو آفر ڈیز ہیں بہت ویلیویبل ہیں. اور کیا پتا کہ ہماری زندگی میں آنے والے سال یہ آفر کے ڈیز ہمیں ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے. اور خاص طور سے کورونا جیسے وبائیں جب سے آ گئی ہیں، انسان کی اس سلسلے میں آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انسان کی زندگی کا ویسے کورونا سے پہلے بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن اب ذرا زیادہ سمجھ میں آ رہی بات یہ کہ ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ہمارے اپنے مشاہدے میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جمعہ کی نماز ایک آدمی ہمارے ساتھ ادا کرتا ہے، دوسرے دن اس آدمی کی خبر آ جاتی ہے اگلے جمعہ کے اندر وہ آدمی ہماری صف میں موجود نہیں ہے. اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تب کیوں ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کریں؟ کیوں ایسے ایام جب ہماری زندگی میں آئیں تو اسے ہم غنیمت نہ جانیں؟ ایک آدمی کی اٹموسٹ فلش ہونے کی علامت ہے کہ ایسے دن آنے کے باوجود بھی میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے ان دنوں میں غافل رہا. کیا زبردست حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بیان کرنے جا رہا ہوں عمل صالح کے سلسلے میں. زبردست حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام، ایسے کوئی دن ہی نہیں ہے، ما من ایام، ایسے کوئی دن ہی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے نکرہ ایامن، الایام نہیں ہے وہاں پر، ال نہیں ہے اس کے اوپر، ایامن ہے یعنی نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. نکرہ کو اوپر جب نفی آتی ہے تو عموم کا فائدہ ملتا ہے، یعنی جنرلائز کیا گیا ہے اسے. ما من ایامن، ایسے کوئی دن ہے ہی نہیں، کوئی دن ہے ہی نہیں. اب اس کے اندر سارے دن آ گئے، رمضان کے دن بھی آ گئے، محرم کے ابتدائی 10 دن بھی آ گئے، اس کے علاوہ سارے جمعہ کے دن بھی آ گئے، بہت سارے دن. کوئی دن ایسے ہیں ہی نہیں. العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے کوئی دن ہے ہی نہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسند ہو. نہیں، ایسے کوئی دن ہے ہی نہیں جن کے اندر نیک عمل اللہ رب العالمین کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ. 2 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، اللہ رب العالمین کو یہ 2 رکعت نماز دوسرے دنوں میں پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز سے بہت زیادہ پسند ہے. آپ 10 روپے کسی غریب کو دے رہے ہیں، آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ کا یہ ضرورت پورا کرنا، آپ کا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ رب العالمین کو دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند. احب الی اللہ، سب سے زیادہ پسند. یہاں صحابہ بیٹھے تھے اور بعض دفعہ صحابہ بہت ویلڈ کوشچن کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی ہاں، آپ بخاری مسلم اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتابیں جب اٹھا کر دیکھیں گے، آپ صحابہ کے سوالات پر غور کیجئے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جواب دیا، اتنی بڑی رہنمائی ہمیں اس میں مل گئی، بہت بڑے باتیں، بڑے فائدے کی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کے مقابلے میں زیادہ پسند ہو. وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد کرنا بھی اللہ کی راہ میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جہاد کر رہا، سمجھو ایک آدمی ان 10 دنوں کے باہر دوسرے ایام میں ایک آدمی جہاد کرتا ہے،
تو کیا ایک آدمی کا جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کے مقابلے میں کم پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد بھی اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں کم پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، ہاں لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان کو لے کر نکلا، اپنے مال کو لے کر نکلا، لیکن اس کی نہ جان اس کے گھر کو واپس آئی نہ اس کا مال اس کے گھر کو واپس آیا، یہ عمل بڑا ہے، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن یتّا چھوڑے تو اتنا بڑا، اس کے اندر دونوں میں سے ایک چیز بھی آ رہی اس کے گھر کو واپس، مال پورا گیا اللہ کی راہ میں لیکن میں زندہ آ گیا، نہیں، یہ عمل جو ہے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ کیا بات ہے، یہ 10 دن آ رہے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں، اور دنوں کی جس طرح سے رفتار گزر رہی ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پچھلے جمعہ ہی ختم ہوا ہے، اب بقرعید اور عید الاضحیٰ آ گئی ہے، اتنی تیزی سے رفتار ایام گزر رہے ہیں، اتنی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں، یہ 10 دن بھی شروع ہو جائیں گے پیر کے دن سے یا منگل کے دن سے، ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ ابھی سے تیاری کر لیں، بالکل یہ جمعہ بالکل صحیح ملا ہے ہمیں، بالکل صحیح وقت پر یہ جمعہ ہمیں ملا ہے، اور جمعہ کا دن ہوتا بھی اسی لیے ہے کہ عوام کی اس سلسلے میں رہنمائی کی جائے، عوام کو ریمائنڈ کیا جائے، تو یہ جو دن آ رہے ہیں بالکل ہم تیار رہیں، بالکل کمر کس لیں، اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم فارغ ہو جائیں، نیک عمل کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اچھا صاحب، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، تو کون سے نیک عمل ہیں؟ ہر نیک عمل، آپ جو بھی نیک عمل کیجئے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، ان میں بھی اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذکر ایک ایسا عمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کے بارے میں آتی ہے کہ کانا یخرجان الی السوق فی الایام العشر، یہ دونوں صحابی کیا کرتے تھے معلوم؟ ایام عشر میں، یہ 10 دنوں میں بازار کو جاتے تھے، بازار کو نکلتے تھے، اور بازار کو نکل کر وہاں فیکبران، وہاں جا کر زور زور سے تکبیر پڑھنے لگ جاتے تھے، اور ان کی تکبیر دیکھ کر فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ جو ہے ان کی تکبیر دیکھ کر لوگ تکبیر پڑھنے لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ بازار تکبیر کی آواز سے گونج جاتا تھا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنے کا، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی بازار کو، ایسا ہے حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں بھی بازار جا کے زور زور تکبیر پڑھتے ہیں، فتنے کا دور ہے، فتنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم بھی زوردار اپنے گھر کے اندر تکبیر کا اہتمام کریں، گھر کے اندر مرد حضرات زور سے تکبیر پڑھیں، اور مساجد کے اندر تکبیر کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تکبیر کی طرف آپ راغب کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر تکبیر زیادہ سے زیادہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، والتحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان 10 دنوں میں یہ عمل کنسسٹنٹلی، بالکل ریگولرلی ہمیں کرنا ہے، ایسا کوئی لمحہ نہ ہو کہ ان 10 دنوں میں ہمارا منہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے سوکھا ہو۔ ویسے تو عام دنوں کے لیے بھی یہی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، ہمیشہ تر رہے، دوسرے دنوں میں بھی تر ہونی چاہیے، لیکن ان ایام میں بطور خاص ہمیں بہت زیادہ تکبیر، بہت زیادہ تحلیل، بہت زیادہ تحمید اور بہت زیادہ اذکار کرنے ہیں، ایک یہ چیز۔ دوسرا، ان 10 دنوں کے اندر جو 9 دن ہیں، اس کے اندر پورے کے پورے 9 دن روزہ رکھے تو کیسا؟ جی ہاں، پورے 9 دن۔ عرفہ کا روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں، عرفہ کے روزے کی اہمیت تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ احتسب صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی بنا پر ایک بندے کے 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کی گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اس کی تو اہمیت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسعۃ، اللہ کے نبی پورے 9 روزے رکھتے تھے۔ 9ویں کا روزہ تو ہم رکھتے ہیں عرفہ کا، بلکہ اللہ کے نبی بقیہ ایام کے باقی کے 8 روزے بھی رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 9 دن، پورے جو 10 دن ہیں اس کے اندر عید کے دن تو روزہ حرام ہے، بلکہ 9 دن جو اللہ کے نبی کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے۔
اب ایک آدمی اگر کنٹینیو روزے سے ہے تو ایک ایک لمحہ جو اس کا گزر رہا ہے وہ عبادت ہی میں ہے. روزہ رہنا اتنی جامع عبادت ہے کہ ایک آدمی ہے روزے دار ہے، وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے، لہٰذا وہ عبادت کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن میں روزے سے ہوں. روزہ ایک مستقل عبادت ہے، پورے 12 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی عبادت ہے، بہت پسندیدہ عبادت. تو کیوں نہ ہم میں سے جو طاقت رکھتے ہیں پورے 9 دن کے روزے رکھیں. بہت زبردست عبادت. پورے 9 دن کے روزے. یوم عرفہ کا تو روزہ رکھا ہی جائے گا، لیکن ان 9 دنوں کی بھی ہم کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے. اس بات کا بھی اہتمام فرمائیں. اور ان 10 دنوں کے اندر جیسے یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو بتایا، کیا بتاؤں، بہت زیادہ فضیلت کا دن، بہت زیادہ فضیلت کا حامل یہ دن ہے. اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے نہیں آج تک ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی، امپورٹنٹ ایونٹس جو بھی ہوئی نہیں یوم عرفہ کے دن ہوئے. جی ہاں. اور ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی خالی دعویٰ تو کبھی کیا ہی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ دعویٰ. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نکالا. ہم سب کو نکالا. جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے، من ظہری آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ہم سب کو نکالا تو ہم سب کو نعمان نامی جگہ پر جمع کیا. اور نعمان یہ جو جگہ یہ عرفہ کے میدان ہی میں ہے. جی ہاں، تو محقق بات بتا رہا ہوں، عرفہ کے میدان ہی میں نعمان نامی جگہ ہے. اور عرفہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے ہم سے ایک سوال کیا، ہم سے ایک عہد لیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ کب ہوا؟ عرفہ کے دن ہوا، عرفہ کے میدان میں ہوا. سبحان اللہ، کتنا بڑا ایونٹ. عرفہ کا دن بہت اہمیت کا حامل. اس دن کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں قسم کھائی، کہا وشاہد و مشہود، اور والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور اس کے اندر جو وتر ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ اسی دن کے اندر ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے یہود. حضرت عمر کے پاس آ کر کہتے ہیں انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ کی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ کی قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی، ہماری کتاب کے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے تھے. آپ کے قرآن میں وہ آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میری نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قبول کیا ہے. یہ آیت بہت بڑی آیت ہے. اس آیت کے دن کے بعد سے دین کے اندر کسی ایڈیشن اور سبٹریکشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. جتنے بھی اور بدعات اور خرافات معاشرے کے اندر مل رہے ہیں آج، اس آیت کی بنا پر آپ رد کر سکتے ہیں. اس آیت کی بنا پر اس دن دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے. جو بھی معاملہ اس دن کے بعد ہوگا، جسے دین سمجھ کر عمل کیا جائے گا اور جسے دین سمجھ کر پیش کیا جائے گا، وہ دین نہیں ہے. یہ آیت آپ کی قرآن کے اندر نازل ہوئی. اگر ہمارے کتاب کے اندر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے یاد ہے وہ آیت کب نازل ہوئی، وہ آیت کب نازل ہوئی، وہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی کہاں تھے، مجھے یاد ہے. وہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی، وہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یوم عرفہ اتنا بڑا دن. اور یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو سب سے زیادہ، اس دن کے مقابلے میں اس دن سے زیادہ کسی دوسرے دن اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اتنی زیادہ نہیں کرتا ہے. اتنا بڑا دن، اس دن ہم روزے کا اہتمام فرمائیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی تھی، وقت ہو گیا ہے. خیر آخر میں پھر واپس آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بالکل 2-3 دن میں یہ ایام شروع ہونے والے ہیں. آج آپ گھر کو جائیں گے، اپنی خواتین کو اس بات کی یاد دہانی کروائیں گے، بچوں کو کروائیں گے، اور پورے گھر کا ماحول ان 10 دنوں میں بالکل بدل دیا جائے. رمضان المبارک سے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اہمیت کے حامل یہ دن ہے، بالکل روزوں کا ماحول ہو، عبادتوں کا ماحول ہو، تکبیر و تحمید کا ماحول ہو، گھر کے اندر قربانی کا بھی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو قربانی کا جانور ہو. سب یہ معاملات جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت یہ ایام ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام سے
بھرپور فائدہ، بھرپور استفادہ اٹھانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔